AOI ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل سزاوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کار وہ گھڑی آ گئی جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ آخر مسکان نے ہتھیار ڈال ہی دیے اپنے ماں باپ اور پیارے بھائی عاشر کی خواہشات کے سامنے، اور شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے ابو ہارون صاحب اس کو بہت پیار سے سمجھاتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ پہلے جو بھی ہوا وہ شاید اس لڑکے کی رضامندی زیادہ تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے تمہارا رشتہ وہاں کر دیا، حالانکہ ابھی ہم تمہیں بہت پڑھانا چاہتے تھے، اور آج تم ایک خود مختار لڑکی ہو، اپنا گریجویشن کمپلیٹ کر کے تمہارا اچھا سا ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہے، زندگی کو مینج کرنا خوب سمجھ چکی ہو، لیکن ہم اپنے فرض سے بھی سبکدوش ہونا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں ہی، نہ صرف تمہاری بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ عاشر کی بھی شادی ہو جائے۔ اور مسکان ہتھیار ڈال دیتی ہے اور شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دیتی ہے، اور اس بار اس کو پورا بھروسہ ہے اپنے امی ابو کی چوائس پر۔ دوسری طرف عاشر نے بھی اپنے دل کی بات اپنے پیرنٹس کو بتا دی ہے، کیونکہ وہ بھی دیکھتا ہے کہ دامیہ روز روز کے گھر کے جھگڑوں سے بہت سخت پریشان ہے۔ پہلے نمبر پر تو اس کا بغیرت بھائی گھر کا کوئی خرچہ نہیں اٹھاتا اور اپنی شادی کر کے بیٹھ گیا ہے، اب ساتھ ہی اس کی آنے والی بھابھی نے بھی ناکو چنے چبوا دیے ہیں۔ وہ تو گھر کے کسی کام میں حصہ ہی نہیں لیتی ہے اور بس چپ کر کے اپنے کمرے میں سجی سمری بیٹھی رہتی ہے، اور اپنی ساس سے کہتی ہے کہ جس طرح سے گھر کا نظام چل رہا تھا آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، اسی طرح چلاتے رہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی بھائی اور اس کا اوباش کزن شفیق، جو کہ دامیہ پر گندی نظر رکھے ہوئے ہے، فضول میں اس کے آنے جانے پر، اس کے نوکری کرنے پر سوالات اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ مطلب باہر تو کسی نے کیا ہی بات کرنی ہے، گھر کے لوگ نے ہی اس کا جینا حرام کر دیا ہے، اور شفیق نے اپنی پسند بھی اپنی بہن عروج تک پہنچا دی ہے۔ کرنے کو تو وہ بھی کچھ نہیں کرتا بس ایک بدماشی کے علاوہ، اور اس کو بھی یہی ہے کہ چلو گھر بیٹھے اپنی بیوی کی کمائی پر عیاشی کروں گا۔ تو دامیہ جب اپنا یہ سارا مسئلہ اپنے باس عاشر صاحب سے ڈسکس کرتی ہے تو عاشر اس کو پرپوز کر دیتا ہے، اور گھر میں بھی یہی بات کرتا ہے کہ امی مجھے تو اس لڑکی سنبل نے اچھا خاصا بدنام کر دیا، اور اب میں یہی چاہتا ہوں کہ بس سادگی سے اس سادہ سی لڑکی دامیہ کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے آؤں۔ اگرچہ عاشر کے امی ابو تھوڑے اداس ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ اپنی اولاد کے لیے انہوں نے ایسا نہیں سوچا تھا، وہ بھی ایسی اولاد جو انتہائی قابل ہے، لیکن انہیں اپنے بیٹے کی پسند پہ پورا بھروسہ ہے، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ سب کچھ عاشر کی پسند کے مطابق ہو۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے رضا سنگاپور سے واپس آ کر بھی ابھی تک بھی مسکان کے خیالوں خوابوں میں ہی کھویا ہوا ہے، اور اس کو سخت نفرت ہے سنبل کے اپنے ارد گرد منڈلانے پر۔ وہ اس کو دو ٹوک کلیئر کر دیتا ہے کہ سنو لڑکی، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس طرح منہ اٹھا کر میرے کمرے میں کیا، میری زندگی میں بھی تم داخل ہونے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جبکہ مدیحہ کو سنبل اچھی خاصی پسند آ چکی ہے، کیونکہ اس کو یہی لگ رہا ہے کہ سنبل تو ساری زندگی اس کے کنٹرول میں رہنے والی ہے، کیونکہ سنبل بھی تو ابھی چالاکی سے جی حضوری کرتی رہتی ہے، جبکہ اس کے بھی پلانز ڈیفرنٹ ہی ہیں کہ بس ایک دفعہ رضا اس کے قبضے میں آ جائے، اس کے بعد وہ دیکھ لے گی مدیحہ کو بھی اور اس کے امی ابو کو بھی۔ اس لیے ابھی تو وہ پیسے خرچ کر کر کے بازاروں کا کھانا منگوا کر اپنے نام سے مدیحہ کے گھر لے جاتی ہے تاکہ وہ سب امپریس ہو جائیں، اور مدیحہ کی امی بھی اب اس کو خاصا پسند کرنے لگ گئی ہیں۔ اوپر سے ان کو یہ احساس بھی مدیحہ خوب دلاتی ہے کہ امی، سنبل کی ہماری وجہ سے ہی اتنی سخت انسلٹ ہو چکی ہے کہ اب اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں آتا۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، سنبل کے لیے تو ابھی پچھلے ہفتے ہی اتنا مناسب رشتہ آیا ہوتا ہے، اور سنبل کی ماں نے اس کی ہٹ دھرمی پہ اس کو صرف 7 دن کا ٹائم دیا ہے کہ اگر اس وقت میں تمہارا رضا سے کوئی تعلق نہ بن پایا یا بات آگے نہ بڑھ پائی تو تم مجھے منع نہیں کرو گی، اور میں اپنی مرضی سے تمہارا رشتہ طے کر دوں گی۔ سنبل تو اتنی مدت پا کر بھی بہت خوش ہوتی ہے، اور مدیحہ کے سامنے بھی اپنی یہ ساری پریشانی شکل بنا کر پیش کر دیتی ہے کہ اب جلد سے جلد کچھ کرو مدیحہ، اب میری ماں رکنے والی نہیں ہے، اور مجھے بھابھی بن کر تمہارے جیسی دوست کے گھر ہی آنا ہے۔ اور پھر اس کو یاد بھی دلاتی ہے بلیک میل کروانے کے لیے کہ دیکھو تم ہی یاد کرو کس طرح سے مسکان سے پیچھا چھڑانے کے لیے اور عاشر کو اس کی ریجیکشن کا جواب دینے کے لیے تم نے اتنے پاپڑ بیلے تھے اور مجھے بھی اپنے پلان کا حصہ بنایا تھا۔ اور یہاں پہ دوستوں مدیحہ فوراً سیدھی ہو جاتی ہے اور اس کو بھی دوبارہ یاد کراتی ہے کہ تم نے سب کچھ اپنے مفاد کے لیے کیا تھا، اس میں تم میرا نام کیوں استعمال کرتی ہو؟ ہاں البتہ میں اس بات پر قائم ہوں کہ تم ہی میرے گھر کی بھابھی بنو گی۔
لہٰذا وہ چپکے سے دونوں کی ملاقات کا بہانہ بناتی ہے اور رضا کو بھی وہیں لے جاتی ہے جہاں سنبل پہلے سے موجود ہوتی ہے، اور رضا کی منت کرتی ہے کہ بھائی آج تک میں نے آپ کی سب باتیں مانی ہیں اور میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ کو اس طرح غمگین نہیں دیکھ سکتی، اور وہ اس کو بتا دیتی ہے کہ کس طرح سے اس نے اور سنبل نے مسکان کو اپنی آنکھوں سے مال میں شادی کی شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ انتہائی خوش تھی۔ تو وہ یہی تیش دلاتی ہے اپنے رضا بھائی کو کہ اگر وہ زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے تو آپ بھی آگے بڑھ جائیں۔ رضا خاصا شاکڈ ہو جاتا ہے یہ سب سن کر کہ کیسے مسکان اتنی جلدی اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہے اس کو اس طرح پیچھے چھوڑ کر۔ اس ڈم انسان کے مائنڈ میں یہی نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیا دھرا تو اس کا اپنا ہے، اس کے جذباتی ہونے نے ہی تو اس کو آج یہ دن دکھایا ہے کہ وہ مسکان جیسی اتنی اچھی لڑکی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سارا سٹاف مسکان کو کافی پریشان کر دیتا ہے اس کے پاسٹ کے بارے میں قریت قریت کر کہ آخر ایسا کیا ہے کہ مسکان شادی کے ذکر سے اتنا دور بھاگتی ہے۔ اوپر سے وہ اپنے اس بدتمیز سے کولیگ سے تو سخت پریشان ہے کہ وہ ہیلے بہانوں سے اس کے ارد گرد ہی منڈلاتا رہتا ہے، لیکن وہ اپنی نئی بہت اچھی بننے والی دوست کی خوشی میں بھی بہت خوش ہے۔ اگرچہ اس نے اپنی زندگی کی یہ تلخ حقیقت اس سے بھی چھپائی ہوئی ہے، لیکن بہرحال اس کی دوست اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اس کو پیچھے بھی سپورٹ ہی کرتی ہے کہ اگر مسکان کو اس طرح کی باتیں نہیں پسند تو آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا اس کے پاسٹ کے بارے میں کچھ بھی کریدنے کا۔ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ ابھی شادی کرنا ہی نہ چاہتی ہو، اور دوستوں مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنی دوست کی شادی کے موقع پر ہی اس کو پسند کر لیتا ہے کوئی بہت اچھا لڑکا، اور یقیناً یہ اچھا انسان اس کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ دوبارہ سے بھر دے گا اور اس کی ماضی کی سب تکالیف دور کر دے گا۔ اسی لیے تو مسکان کافی مطمئن ہوتی ہے جب اس کے امی ابو اس کا یہ نیا رشتہ قبول کر لیتے ہیں اور شادی کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، جس کی شاپنگ کے لیے وہ مال گئی ہوتی ہے اور وہیں پر مدیحہ اور سنبل اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور اسی ریزن کو ہتھیار بنا کر وہ اپنے بھائی یعنی کہ رضا کو دوبارہ سے برین واش کرتی ہے مسکان کے اگینسٹ اور سنبل کی فیور میں کہ دیکھیں سنبل کا بھی دکھ تو سیم ہی ہے، آخر آپ کی شادی پر ہی اس کو بھی اپنی عزت کا خطرہ لاحق ہوا اور اس سے اب کوئی شادی کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تو آپ کم سے کم ایک بار اس سے سن تو لیں وہ کیا کہنا چاہتی ہے، اور وہ اچھی خاصی تو پیاری لڑکی ہے، خاندانی لڑکی ہے، آپ یقیناً اس سے شادی کر کے خوش رہیں گے۔ لیکن رضا تو ابھی تک بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے شادی کے بارے میں، اس کو تو مسکان سے مزید نفرت ضرور ہوتی جا رہی ہے کہ کس طرح سے یہ لڑکی اس کو بھلا کر اتنی جلدی موو آن کر گئی ہے۔ اب دوستو رضا جیسے جذباتی لڑکے کے لیے مسکان اپنی زندگی برباد تو نہیں کر سکتی نا، اس نے تو بہت کوشش کی تھی کہ رضا عقل کا استعمال کرے اور ان دونوں کے رشتے کو اس بھینٹ نہ چڑھائے، لیکن رضا نے تو کسی کی نہیں سنی، اس کو فوراً طلاق دے دی۔ تو دیکھتے ہیں اب اس ڈرامے میں فردر کیا ہوتا ہے، جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔